السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ دنیا کے اندر انتہائی بڑی تبدیلیاں ہونی شروع ہو گئی ہیں اور پاکستان کے اندر بھی حالات اچانک جو ہے خطرناک صورتحال کے قریب پہنچنے لگے ہیں۔ ان تمام خبروں پر ہم آج آپ کو اپنا تجزیہ دیں گے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اب تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سے سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ہمارے تجزیے پسند آتے ہوں تو آپ اسے شیئر ضرور کریں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان انتہائی سخت کشیدگی جو ہے جاری ہے، اور پاکستان کے اندر یہ خبروں کو چھپایا جا رہا ہے، اور جہاں تک سرکاری میڈیا کا تعلق ہے یا سرکاری اداروں کا تعلق ہے وہ اپنے طور پر اس تمام خبروں کو سنسر کر رہے ہیں، جبکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی کے اوپر جو ہے حکومت اور حکومت کی سرکاری ایجنسیاں جو ہیں وہ قابو پا رہی ہیں، لیکن بین الاقوامی اور آزاد ذرائع سے پتہ لگ رہا ہے کہ معاملہ انتہائی خطرناک ہوتا جا رہا ہے، اور ٹی ٹی پی جو ہے کئی علاقوں کے اندر پاکستان کے پیش قدمی کے لیے بالکل تیار ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا ایک ثبوت یہ ہے کہ کل یورینیم کا جو ہاں سے پاکستان میں نکلتا ہے، جو کہ نیوکلیر کے حوالے سے جو پاکستان کی جو نیوکلیر تنصیبات ہیں جس میں استعمال ہوتا ہے، وہاں سے کام کرنے والے تقریباً 15 یا 16 افراد کو وہاں سے ٹی ٹی پی والے اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں سے کچھ کو بازیاب کرا لیا جائے، لیکن کچھ کو ابھی تک بازیاب نہیں کرایا گیا ہے۔ لیکن جو غیر مصدقہ جو اطلاعات آ رہی ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی والے جو کہہ رہے ہیں وہ ان کے کچھ مطالبات دینے تھے، لہٰذا اس کے ذریعے مطالبات پہنچانے کی خاطر انہوں نے 8 افراد کو چھوڑا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ اس وقت پاکستان کے خلاف بالکل بہت بڑی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اور پس پردہ جو ہے اس حوالے سے بات ہو گئی ہے کہ اگر افغانستان کے ساتھ اگر بھرپور جنگ ہوتی ہے تو بھارت جو ہے اس میں بھرپور طریقے پہ ان کا ساتھ دے گا، اور اس حوالے سے ایران جو ہے وہ اس حوالے سے تمام معاملات کے اندر بالکل غیر جانبدار رہے گا، کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ علاقوں کے اندر اگر یہ جنگ ان کی محاذرائی بڑھی تو معاملات جو ہیں شاید ہو سکتا ہے، کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید ایران کے قریب یا بلوچستان کے قریب بھی شاید ہو سکتا ہے کچھ معاملات ہوں، تو جس پہ ہو سکتا ہے، کہا جا رہا تھا کہ ایران سے کوئی مدد لی جائے گی، لیکن ایران نے پاکستان، افغانستان اور بھارت کے تنازع کے اندر بالکل جو ہے نا غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ انتہائی خطرناک جو ہے خبریں آ رہی ہیں۔ دوسری ایک یہ ہے کہ عالمی سطح کے اوپر جو ہے معاملات پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی کی کارروائیوں سے بہت زیادہ جو ہے تشویش کا باعث ہے۔ اس وقت دنیا کے کئی بڑے فورموں کے اوپر پاکستان جو ہے اور پاکستان کی اندرونی صورتحال جو ہے نہ صرف وہ ڈسکس ہو رہی ہے، بلکہ پاکستان کے نیوکلیر جو کل جو لوگ اغوا ہوئے ہیں جس کی وجہ سے سارا معاملات ہوا ہے، تو اب کہیں اس تمام صورتحال کو پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے بھی دیکھا اور سنا جا رہا ہے، اور کچھ لوگوں کا جو پاکستان وطن دشمن ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب پاکستان کے ایسے اہم علاقوں کے اندر اہم ادارے میں کام کرنے والے لوگوں کا اغوا کیا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے نیوکلیر تنصیبات تک بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پہنچ سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس میں کتنی سچائی ہے، کتنی حقیقت ہے، وہ بات تو دوسری ہے ہوگی، لیکن یہاں یہ بات جو ہے اظہر الشمس ہے کہ ہماری جو ہے اداروں کی بالکل مکمل ناکامی ہے، اور آج بھی مجھے جو لگ رہا ہے صورتحال جو پاکستان کی میں بات آپ سے کروں گا، لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ ادارے جو ہے نا وہ ان تمام چیزوں سے یا تو لا علم ہے، لا علم تو خیر میں نہیں کہوں گا، لا علم نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر جو ہے لگتا ہے کہ موجودہ حکومت اور موجودہ ڈھانچہ جو ہے پاکستان کے اندر شاید کسی بہت بڑی بین الاقوامی سازش کے عمل درآمد کرنے کے لیے پاکستان کے اندر کچھ بہت بڑے کسی بھی بڑے حادثے کا انتظار کر رہا ہے یا اس کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے۔ آگے پاکستان کے حوالے سے جب بات ہوگی تو میں آپ کو بتاتا چلوں گا۔ وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے پاکستان کے اندر کہ عمران خان کے حوالے سے، اور کل بھی میں دیکھ رہا تھا، 2 دن میں مصروف تھا ویلاگ نہیں کر سکا، لیکن مجھے بتایا گیا تھا کہ عمران خان کے حوالے سے بہت سارے معاملات ہو گئے ہیں اور ان کو بنی گالہ سے شفٹ، ایسی کچھ بھی خبر نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی 2 روز پہلے بتایا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، اور بلکہ آج صبح جو میری انتہائی باوثوق ذرائع سے جو بات ہوئی ہے اور جو فیصلہ ساز ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے یہ عمران خان کے حوالے سے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس وقت تک کوئی رعایت جو ہے حکومت جو ہے ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک کہ امریکہ کی طرف سے کوئی بڑا واضح دباؤ نہیں آتا، کیونکہ انہوں نے بڑا کھل کر کہا ہے، جو بات یہ چینل آپ کو بتاتا رہا ہے، انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ عوام کے اوپر ہم تقریباً قابو پا سکیں، کیونکہ قابو پا چکے ہیں، کیونکہ عوامی رد عمل ایک ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے حکومت جو ہے کہیں نہ کہیں دیوار پہ لگتی ہے۔ تو بقول ان کے کہنے کا، بہت اہم شخصیت نے یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں پبلک کی طرف سے کوئی بہت بڑا ریزسٹنس آتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لہٰذا اب ہم صرف خبروں کے اوپر یا بیانات پہ جو امریکہ کے سینٹرز وغیرہ کا بیان آ رہا ہے، ہم اس کے اوپر کوئی بہت بڑا فیصلہ یا اپنے پلان کے اندر کوئی بڑی انقلابی تبدیلی نہیں لا سکتے، یہ کہا گیا ہے یہ بات۔
تو اس سے یہ بات لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں معاملات گڑبڑ ہیں۔ دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو یہ بات کہیں نہ کہیں آج عمران خان کے حوالے سے بھی یہ بات آئی، اور عمران خان نے بھی سخت بیانات دیے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے معاملات کو جو ہے بگاڑا جا رہا ہے اور ہم سے کھیلا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ بات جو عمران خان کہی ہے، اس کے اندر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجوہات کیوں ہیں۔ پاکستان کے اندر جو پاکستان کے جو ہیں سینیٹر اور جو دوسرے 2-4 لوگ مسلم لیگ نواز کے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا جو ٹویٹ پہلے آیا تھا اور ایک آج بھی آیا ہے، وہ آپ ٹویٹ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ویلاگ چھوٹا ہوتا ہے تو میں ذرا ٹویٹ پہ بات نہیں کروں گا، آپ تو دیکھ سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اس ٹویٹ کی وجوہات کیا ہے۔ وہ جو ٹویٹ عمران خان کا دیا ہے، جس کے اوپر عمران خان کو یہ لوگ الزام دے رہے ہیں کہ عمران خان نے مذاکرات کو سبوتاژ کیا، عمران خان نے کوئی مذاکرات کو سبوتاژ نہیں کیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو مذاکرات سامنے ہو رہے تھے یہ صرف دکھانے کے لیے ہو رہے تھے، لیکن اس کے اندر تھوڑا سا یہ تھا کہ جو پس پردہ جو معاملات چل رہے تھے اس کے اندر برف کوئی پگھل سکتی تھی، لیکن جیسے میں نے کہا تھا اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ جو ہے نا صرف دیکھ رہے ہیں امریکہ کے اوپر کہ امریکہ کا کیا پلان ہوتا ہے، کیونکہ آج جو ہے کسی وقت بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو جو سزا ہو سکتی ہے، اس سزا کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا رد عمل کیا ہوگا، کیونکہ یہ مسلسل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے جو کرتا دھرتا اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو بائیڈن انتظامیہ کے درمیان ان کے مسلسل رابطے قائم ہیں، اور یہ جو عمران خان کی جو ٹویٹ آئی ہے اس کے آنے کی وجہ جو سارے لوگ آج عمران خان کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں کہ عمران خان نے یہ ٹویٹ کر کے یہ سارے مذاکرات کو سیبوٹاژ کیا، یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں۔ واشنگٹن سے مجھے بتایا گیا ہے کہ عمران خان کے حوالے سے حکومت کے جو براہ راست رابطے تھے واشنگٹن کے ساتھ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے اور موجودہ ڈھانچے کے، ان کو ساری جو معلومات عمران خان کے حوالے سے دی تھی وہ ساری کی ساری معلومات عمران خان تک پہنچا دی گئی ہیں، اور کہا گیا ہے عمران خان کو کہ یہ مذاکرات کی آڑ میں آپ کو یہ روک کے رکھنا چاہتے ہیں اور یہ آپ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور یہ فی الحال آپ ہمیں جو ہے اس بات کے اوپر باور کرایا جا رہا ہے کہ عمران خان کو سزا دینے کے لیے، عمران خان کو دیوار سے لگانے کے لیے یا عمران خان کی پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ہمارے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ ہم سے بڑی بڑی آفرز کی جا رہی، جو بات میں نے آپ کو بتائی تھی۔ یہ تمام چیزیں عمران خان کو پتہ لگی، جس میں عمران خان سخت ناراض ہوئے ہیں، اور یہ تمام باتیں وہاں سے جب عمران خان کو پتہ لگ گئیں تو اس کے بعد آ کر پھر عمران خان نے جو کل ٹویٹ کیا ہے اور اس کے بعد آج جو ٹویٹ کیا ہے، اور ان کو جو پتہ لگا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھیل رہی ہے، حکومت ان کو دھوکہ دے رہی ہے، اس وجہ سے عمران خان نے دوبارہ وہی الفاظ استعمال کیے ہیں جو آپ نے ٹویٹ میں دیکھا ہوگا کہ سانحہ مشرقی پاکستان ہوا تھا، یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، ایسیٹرا جتنی باتیں خان صاحب نے آج دوبارہ کی نا، بہت سارے لوگ جن کو نہیں پتہ اندر کیا کہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو خان صاحب کو کیا ضرورت تھی یہ ٹویٹ کرنے کی، خان صاحب بالکل کبھی نہیں کرتے، خان صاحب کو پتہ لگ گیا ہے کہ ان کے خلاف پس پردہ کیا سازش ہو رہی ہے۔ دوسری سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ خان صاحب کو یہ بھی پتہ لگا ہے، اور ابھی آپ کو پتہ لگ گیا ہے، شاید ہو سکتا ہے خبروں میں شام تک یہ میں دیکھیں گے میرا ویلاگ، ابھی تو اس وقت خیر 2-3 بج رہے ہیں پاکستان کے۔ خان صاحب کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ عمران خان کی سسٹرز کی اور ان کے بہنوں کی کچھ AI کے اوپر مبنی تصویریں بنا کر ان کو جو ہے وہ پبلش کرنا چاہتی ہے، اور ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان سے نہ ملیں اور عمران خان کے حوالے سے کسی بھی قسم کی ان کی رہائی کے لیے کوئی بھی مہم نہ چلائیں۔ تو اس قسم کی گھٹیا جو حرکتیں کی جا رہی ہیں، ان تمام چیزوں نے خان صاحب کو در حقیقت برانگیختہ کیا ہے۔ تو وہ تمام لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان نے کوئی مذاکرات، اول تو مذاکرات میں نے کہا جو سامنے ہوتے ڈھکوسلا تھے، لیکن کوئی بھی اگر یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان نے ان مذاکرات کو خراب کیا ہے یا کچھ کیا ہے تو وہ بالکل غلط ہے۔ اصل حقیقت میں نے آپ کو بتائی، یہ صورتحال ہے، اس پہ بڑی لمبی تفصیل ہے، میں آپ کو جلدی چھوٹی میں نے آپ کو بتا دی۔ عمران خان کو اصل میں حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ کی دوگلی پالیسیوں کا بالکل ادراک ہو چکا تھا، لہٰذا انہوں نے کل یہ اس قسم کے ٹویٹ کیے، تو لہٰذا عمران خان کو مذاکرات کو ختم کرنے کا یا مذاکرات کے دوران عمران خان کی طرف سے سخت رویہ اختیار کرنے پہ جو الزامات ہیں وہ بالکل غلط ہیں۔ دوسری جانب بتا دوں کہ پارٹی میں نظم و ضبط کے معاملات ابھی بھی جاری ہیں، اختلافات جاری ہیں۔ شیر افضل مروت کے بیانات آپ نے دیکھ لیے، میں سمجھتا ہوں، میں نے 3 دن پہلے بھی کہا تھا کہ جو پارٹی کے کرتا دھرتا ہے ان کو چاہیے کہ بیٹھیں باقاعدہ۔ اصل میں سب سے بڑی جو پرابلم پارٹی کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ پارٹی کے اندر کوئی باضابطہ طور پر کوئی میٹنگز نہیں ہوتی، جو ہوتی نا باضابطہ اندرون پارٹی جو میٹنگز ہوتی ہیں، ان میٹنگز کے اندر یہ بات طے کرنی چاہیے، کوئی ضابطہ اخلاق ہونا چاہیے کہ جب بھی اگر کسی نے کوئی بات کرنی تو آپس سے مل کر مشورے کے ساتھ دیں، لیکن کوئی بھی ان کی میٹنگز نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا موجودہ حکومت ہے انہوں نے ان کے اندر اختلافات بہت زیادہ پھیلا دیے ہیں۔ دوسری جو ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جعل سازی کے حوالے سے آج جو ہے سزا کا ہو سکتا ہے مسئلہ، لیکن یہاں ایک اور جو سب سے بڑی نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ آتے ہی روس اور یوکرائن کی جنگ بند کرا دیں گے، لیکن ساتھ میں اب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ گرین لینڈ جو ہے جو ڈنمارک کا حصہ اس پہ وہ قبضہ کریں گے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح طور پہ یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ گرین لینڈ کو امریکہ کا سب سے بڑا جو ہے فوجی اڈہ بنائیں گے، جو وہاں پر ہوگا
جس کو وہ کنٹرول کریں گے چین کے لیے۔ میں یہاں پر آپ کو ایک بہت بڑی خبر دے رہا ہوں، میرے ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے درمیان اور پیوٹن انتظامیہ کے درمیان پس پردہ جو ہے یہ بات چیت چل رہی تھی، اور دونوں نے بہت سارے معاملات کے اوپر اتفاق کر لیا ہے، اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے اب 2 سپر پاور جو ہے دنیا کا رول کریں گی، اور 2 سپر پاوروں کے اندر ایک امریکہ ہوگا اور ایک رشیا ہوگا۔ چائنا کو جو ہے وہ کوئی بھی رول نہیں دینا چاہتے، اس کے اوپر بہت بڑا جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے سفارتی سطح کے اوپر ان دونوں کے دوران بات چیت چل رہی ہے۔ اب آیا اس پہ چائنا کا رد عمل کیا ہوتا ہے، کیا روس ایسا کرے گا نہیں کرے گا، لیکن فی الحال جو ہے نا یہ معاملہ اس طرف چل پڑا ہے۔ میں نے آپ کو بہت بڑی خبر دی ہے، اور اس حوالے سے پیوٹن سے یہ یقین دہانی ٹرمپ نے لے لی ہے کہ جب وہ گرین لینڈ پہ قبضہ کریں گے، چاہے وہ فوج کشی کی شکل میں ہو، چاہے وہ گرین لینڈ کو قبضہ کریں یا خریدیں، اس کے اوپر جو ہے رشیا نے بھرپور طریقے سے ان کی حمایت کرنی ہے۔ اور جبکہ روس جو ہے اگر یوکرائن پہ قبضہ کرتا ہے جنگ بندی کے بعد، جتنا بھی علاقہ ہوگا یوکرائن کے پاس یا یوکرائن کے حوالے سے جو کچھ بھی فیصلہ روس کرے گا، اس کے اوپر بھرپور طریقے سے جو ہے ٹرمپ جو ہے ان کی حمایت کرے گا۔ یعنی دونوں طاقتوں کے درمیان پس پردہ ایک بہت بڑا جو ہے سمجھوتا ہوا ہے۔ یہ سمجھوتا جو ہے ساری دنیا کی سیاست کو اس وقت پلٹ سکتا ہے۔ تو ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ معاملات جو ہیں بہت ہی عجیب کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یورپ اس تمام صورتحال سے بالکل علیحدہ ہو گیا ہے۔ یورپ جو ہے اس وقت زیادہ پریشان ہے، کیونکہ اگر یہ معاملہ اگر بن جاتا ہے روس اور یوکرائن امریکہ کے درمیان اگر کوئی بہت بڑی ڈیل ہو جاتی ہے، تو یورپ کے لیے سب سے بڑی پریشانی ہے کہ یورپ اس وقت یوکرائن سے الجھ گیا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ یہ چاہتی ہے کہ کسی نہ طریقے سے یورپ جو ہے یوکرائن کے ساتھ الجھا رہے، اور جو یورپ جو ہے کہیں نہ کہیں کنٹینمنٹ آف رشیا کی طرف جائے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر کیا بائیڈن انتظامیہ نے آج بہت بڑی امداد کا بھی اعلان کیا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک طرف تو بائیڈن کا جو پروگرام نظر آ رہا ہے وہی نظر آ رہا ہے کہ روس کو پرابلم دینا چاہتی ہے یورپ کے ذریعے، اور مسلسل ایک وہ پلان کے اوپر کام کرنا ہے، جبکہ دوسری جانب بائیڈن کا پلان یہ ہے کہ وہ یورپ کو ٹوٹل کاؤنٹر کر کے وہ اپنے آپ کو ایک بہت ایک عظیم اپنے حصے کے اندر ایک اپنا عظیم امریکہ کی طرف وہ جانا چاہ رہے ہیں۔ ایسی صورتحال کے اندر یہ جو معاملہ چلا ہے، تو کیا یورپ کا کیا طریقہ کار ہوگا، یورپ کیسے آگے سروائیو کرتا ہے، یورپ کے اندر انتہائی بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے تشویش پائی جاتی ہے۔ اور ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے، کہا یہ گیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ یورپ ان کے ساتھ نہیں مانتا اور یورپ اس چیز کو اگر قبول نہیں کرتا، اور یورپ اگر کنٹینیو رکھتا ہے یوکرائن کے ساتھ سپورٹ کرتے ہوئے امریکہ سے ہٹنے کے بعد، تو پھر رشیا کو اجازت ہوگی کہ وہ کھل کر یورپ پر حملے کرے۔ میں نے کہا نا کہ انتہائی خطرناک، اچانک ہی انتہائی خطرناک ڈیولپمنٹ جو ہے نا دنیا کے اندر ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری جانب یہ ہے کہ لاس اینجلس کے جنگلوں میں جو لگی ہوئی آگ تھی وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، آپ خبروں میں دیکھ چکے ہوں گے۔ مجھے اب تک پتہ لگا ہے کہ 20 سے زیادہ افراد جو ہے ہلاک ہو چکے ہیں، اور اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ ہالی ووڈ جو ہے تقریباً پورا کا پورا تباہ ہو چکا ہے، کروڑوں روپے کا کروڑوں کیا بلکہ اربوں روپے کا جو ہے انفراسٹرکچر وہاں تباہ ہوا ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب خود سننے میں یہ بات آ رہی ہے کہ اس آگ کے پیچھے کوئی نہ کوئی سازش ہے۔ اب یہ سازش کیوں کی گئی ہے، کیا معاملات ہیں، کیا اس کا کوئی ٹرمپ سے تعلق ہے؟ ٹرمپ کیونکہ جیسے جیسے دن گزرتا آ رہا ہے، ٹرمپ کی آپ کو پتا ہے کہ حلف برداری کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، اور جیسے جیسے ٹرمپ کی حلف برداری کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، اسی طرح ساتھ ساتھ ہی فوری طور پر آپ دیکھیے کہ دنیا کے اندر اچانک بڑی تبدیلیاں آتی جا رہی ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں بھی آپ کو بڑی تبدیلی نظر آئے گی، اور بین الاقوامی سطح پر بھی اچانک ہی کوئی بہت بڑی خبریں جو ہے نا آپ کو پریشانی کا باعث دے سکتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔